الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. بزرگان محترم، برادران عزیز، سورہ بقرہ کی ابتدا میں جن تین گروہوں کا یا تین طبقوں کا ذکر کیا گیا، ان میں سے دو طبقوں کا بیان ہو چکا. ایک طبقہ تو ہے ایمان والوں کا، جن کو متقین کہا گیا ہے، یعنی فکر رکھنے والے. دوسرا طبقہ ہے کافروں کا، اور کافر بھی ایسے کہ ہٹ دھرمی کرتے کرتے ضد کے ساتھ حق کو جھٹلاتے اور اس کا انکار کرتے اس مقام تک پہنچ گئے کہ اب اللہ سبحانہ و تعالی نے بھی ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. اس سے یہ ایک بات عرض کرنا پچھلے ہفتے چاہیے تھی لیکن ذہن سے نکل گئی، حالانکہ بہت کام کی بات ہے. وہ یہ کہ انسان خطا کا پتلا ہے، اور دانستگی میں اور نادانستگی میں انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں. لیکن جب گناہ ہو جائے تو توبہ کرنے میں جلدی کرنی چاہیے. یہ جو مہر لگنے کا معاملہ ہے، یہ اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے کفر کیا لیکن پھر اس کفر کے اوپر ڈٹ گئے اور ڈھٹائی کے ساتھ اس کفر پر جم گئے، بالآخر مہر لگا دی گئی. اللہ تعالی اپنی مہر سے ہم سب کو محفوظ رکھے. لیکن طریقہ یہ ہے کہ جب گناہ ہو جائے اور انسان سے گناہ ہو ہی جاتے تو پھر توبہ کرنے میں جلدی کرے، بہت جلد اللہ سبحانہ و تعالی سے اپنے معاملے کو درست کر لے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی ایک گناہ کرتا ہے، پھر دوسرا گناہ کرتا ہے، پھر تیسرا گناہ کرتا ہے، اور گناہوں کی سیاہی دل پر جمتی رہتی ہے حتیٰ کہ دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، زنگ آلود ہو جاتا ہے، ناکارہ ہو جاتا ہے، اور آخر میں اس پر مہر لگا دی جاتی ہے. اب کیا ہے؟ اب یہ کہ صم بکم عمی فہم لا یشعرون، کہ اندھے، بہرے، گونگے شعور نہیں رکھتے. یہ دو طبقے ہیں، ان کا بیان ہو گیا. اب یہاں تیسرے طبقے کا بیان ہے، اور وہ طبقہ ہے منافقین کا. شروع میں یہ سمجھ لیجئے کہ علماء نے کفر کی 5 قسمیں
عام طور پر ذکر فرمائی ہیں، ان میں سے ایک تو ہے تکذیب۔ کفر کی پہلی قسم تکذیب۔ تکذیب کا معنی جھٹلا دینا، جیسے سچے پیغمبر نے دعوت پیش کی اور کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور تمہاری طرف یہ پیغام دے کر بھیجا گیا ہوں، انہوں نے جھٹلا دیا کہ نہیں، تم تو ہمارے جیسے انسان ہو، ہم مانتے ہی نہیں۔ اگر اللہ تعالی نے کوئی نبی بھیجنا ہوتا تو فرشتوں میں سے بھیج دیتے۔ یہ تکذیب کفر کی سب سے واضح قسم ہے کہ جھٹلا دینا۔ کفر کی دوسری قسم ہے عناد و استکبار۔ کیا مطلب؟ کہ اس کو معلوم ہو گیا لیکن اس نے کسی ضد کی وجہ سے، کسی تکبر کی وجہ سے پھر بھی نہیں مانا۔ اسے نتیجہ بھی معلوم تھا کہ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ میں کافر ہو جاؤں گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے برباد ہو جاؤں گا، لیکن تکبر کی وجہ سے اور ضد کی وجہ سے اس نے پھر بھی نہیں مانا، اور جو نقصان اسے واضح طور پہ ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا اس نقصان پر وہ راضی ہو گیا، لیکن جو حق بات تھی اس کو اس نے نہیں مانا۔ تکذیب والے نے تو اس کو سچا ہی نہیں سمجھا تھا، لیکن عناد اور استکبار جو دوسرے نمبر کا کفر ہے، یہ خوب اچھی طرح سے سمجھتا ہے کہ یہ سچا ہے پھر بھی نہیں مانتا۔ اس کفر کی دو مثالیں بہت واضح ہیں۔ ایک تو ہے ابلیس کا کفر۔ ابلیس کا کفر عناد اور استکبار سے ہی تعلق رکھتا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ ابلیس کو سب معلوم تھا کہ میں جو سجدے سے انکار کر رہا ہوں، حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے سجدے کا حکم دیا ہے، اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، اور اس نے ڈھٹائی کے ساتھ انکار کیا۔ اس کو معلوم تھا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ دوسری مثال ہے اس کفر کی ابو طالب کا کفر۔ ابو طالب کو بھی معلوم تھا، اور ابو طالب کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت احسانات ہیں، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بچپن سے لے کر جوانی تک، بلکہ 50 سال عمر مبارک ہونے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا ساتھ دیا، بڑی نصرت کی، اور ان کو خوب اچھی طرح سے معلوم تھا کہ میرا بھتیجا سچا ہے۔ ایک موقع پہ خود ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا تھا کہ تم اپنا کام کرو اور میں تمہارے پیچھے ہوں، میں پشت پناہی کروں گا۔ تو انہیں سب باتیں معلوم تھی، لیکن اس کے باوجود جب انتقال ہونے لگا تو کہا کہ آثرت النار علی العار، بعد میں ہونے والی بدنامی پر میں نے جہنم کو ترجیح دی ہے۔ میں مرنے کے بعد بدنام ہونا نہیں چاہتا، جہنم مجھے قبول ہے۔ تو ابو طالب کو بھی خوب معلوم تھا کہ میں جو انکار کر رہا ہوں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ یہ کفر کی دوسری قسم ہوئی، عناد اور استکبار۔ عناد اور استکبار کا ہی کفر تھا یہود کے علماء کا، لیکن ان کی کیفیت چونکہ مختلف تھی وہ آگے آ رہی ہے۔ تکذیب اور عناد یہ دونوں کفر ایسے ہیں کہ ان میں انکار کرنے والا صاف کہتا ہے میں نہیں مانتا، بس تکذیب والے کو پتہ نہیں ہے اور عناد والے کو پتہ ہے، لیکن یہ زبان سے یہ نہیں کہتے کہ میں مانتا ہوں، بلکہ زبان سے بھی یہ کہتے ہیں کہ میں نہیں مانتا۔ تیسری قسم کفر کی ہے اعراض۔ اعراض کا معنی منہ پھیر لینا۔ ایک واضح حق ان کے سامنے موجود ہے لیکن وہ اس طرف توجہ ہی کرنا نہیں چاہتے، سننا ہی نہیں چاہتے۔ جیسے کوئی شخص دنیا کے کاموں میں مگن ہو اور دنیا داری میں مگن ہو، اور اسے جا کر کہو کہ ایک دعوت آپ کے سامنے پیش کرنی تھی،
وہ جھٹلانے کے چکر میں بھی نہیں پڑتا، نہ ہی وہ سمجھنا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے چھوڑو بس مجھے اس کام میں لگا رہنے دو، دنیا میں مست۔ یہ تیسری قسم ہے کفر کی۔ سورہ یونس کی شروع کی آیات میں سے ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون۔ وہ لوگ جو ہماری ملاقات کا بالکل بھی اندیشہ نہیں رکھتے، ورضوا بالحیاۃ الدنیا، اور دنیا کی زندگی پر ہی راضی ہو گئے ہیں، بس ان کے لیے سب کچھ اور پوری تگ و تاز اس کا محور یہ ہے کہ دنیا کے اندر کچھ مزید عیش، مزید آرام، ایک پیسے سے دو پیسے، دو پیسے سے چار پیسے، ایک مکان سے دو مکان، ایک گاڑی سے دو گاڑی، دنیا کے چکر میں پوری کی پوری زندگی لگا دی۔ ورضوا بالحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے، واطمأنوا بها، اور بس دنیا پر ہی مطمئن ہو گئے۔ مردہ ضمیر لوگ، کہ ان کا ضمیر بالکل ہی مردہ ہے۔ دیکھیے متقین کا ترجمہ ہم نے کیا تھا فکر رکھنے والے، اب یہ جو ہیں یہ ہیں بے فکرے۔ یہ کفر کی تیسری قسم ہے، اس کو ہم کہتے ہیں اعراض، کہ جب اس کے سامنے ہدایت پیش کی جاتی ہے تو وہ کہتا ہے چھوڑو۔ والذین هم عن آیاتنا غافلون، فرمایا وہ لوگ جو ہماری نشانیوں سے بالکل غافل ہیں، آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں، نشانیاں تو ان کے سامنے، ہدایت کی ساری نشانیاں ان کے سامنے، لیکن جب ہدایت سامنے آتی ہے تو وہ آنکھ بند کر لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار میں اس چکر میں پڑھنا نہیں چاہتا۔ بعض اوقات کوئی دوسرا سمجھا دیتا ہے، وہ کہتا ہے جوان ہو، ابھی تو نوجوان ہو، کس چکر میں پڑھ رہے ہو، ابھی عیش کرو۔ کفر کی تیسری قسم ہے ارتیاب۔ ارتیاب کا مطلب یہ کہ یہ آدمی شک میں مبتلا ہے اور ہدایت کو قبول کرنا بھی چاہتا ہے، بعض باتیں اسے سمجھ میں آتی بھی ہیں، لیکن پھر بعض باتوں کی بابت وہ شک کرنے لگتا ہے، ایک قدم آگے بڑھاتا ہے، پھر ایک قدم پیچھے ہٹا لیتا ہے، پھر ایک قدم آگے بڑھاتا ہے، پھر ایک قدم پیچھے ہٹا لیتا ہے، جن کو کہا گیا ہے کمزور ایمان والے۔ اور قرآن پاک میں ایک جگہ فرمایا مذبذبین بین ذلک لا الہ الا ولا الہ الا، درمیان میں لٹکے ہوئے دو کشتیوں کے سوار، نہ اس طرف کھل کر نہ اس طرف کھل کر۔ یہ ارتیاب کفر کی چوتھی قسم ہوئی، شک۔ اور کفر کی آخری قسم ہے نفاق۔ نفاق کا مطلب یہ کہ آدمی دل کے اندر ایمان نہ رکھتا ہو، لیکن زبان سے وہ کہے کہ میں مسلمان ہوں، میں ایمان رکھتا ہوں، میں ایمان والا ہوں، لیکن پھر جب اس کے سامنے ایمان کے تقاضے پیش کیے جاتے ہیں تو وہ انکار کرنے لگتا ہے، تعویلیں کرنے لگتا ہے، من گھڑت معنی گھڑنے لگتا ہے۔ وہ کہتا ہے ہاں میرا قیامت پر ایمان ہے، لیکن قیامت کیا ہے؟ قیامت یہ ہے کہ آدمی کو اس کا ضمیر اندر سے ملامت کرنے لگے۔ اب اس نے قیامت کا معنی کر دیا ضمیر کی ملامت۔ کہتا ہے ہاں میں اس پر ایمان رکھتا ہوں کہ معراج ہوئی تھی، لیکن پھر جب اس سے پوچھا جاتا ہے کیا معراج ہوئی تھی، وہ کہتا ہے ایک خواب نظر آیا تھا، نبی کا خواب تو سچا ہوتا ہے، تو بس معراج خواب نظر آیا تھا۔ اب یہ مان تو رہا ہے زبان سے، لیکن پھر ان کے ایسے من گھڑت معنی پیش کر رہا ہے کہ جو قابل قبول نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں چونکہ من گھڑت معنی پیش کرنے کی گنجائش ہوتی نہیں تھی، لہٰذا وہاں آ کر بس مان لیا کرتے تھے، کہتے تھے ہمارا بھی ایمان ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتلا دیا جاتا تھا کہ اس شخص کا ایمان نہیں ہے۔ منافق کو پہچاننے کے دو طریقے ہیں، ایک طریقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں، اور ایک طریقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں منافق کو پہچاننے کا طریقہ یہ تھا کہ وحی آ جاتی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بالکل
واضح طور پر نام لے کر بتلا دیا جاتا تھا کہ فلاں شخص کافر ہے۔ تو یہ حضور کے دور میں منافق کی پہچان کا طریقہ تھا وحی۔ اور ایک طریقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد منافق کو پہچاننے کا، کہ یہ دیکھا جائے گا قرآن و سنت کی وہ کیا تشریح کرتا ہے۔ اگر قرآن و سنت کی وہ وہی تشریح کرتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آج تک علماء کی نسل در نسل، طبقہ بعد طبقہ، جیلاً بعد جیل تشریح کرتے چلے آ رہے ہیں، یا وہ ایک نئی تشریح پیش کرتا ہے، جیسے غلام احمد قادیانی، اس نے توحید کا انکار نہیں کیا، رسالت کا انکار نہیں کیا، فرشتوں کا انکار نہیں کیا، کتابوں کا انکار نہیں کیا، قیامت کے دن کا انکار نہیں کیا، تقدیر کا انکار نہیں کیا، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا انکار نہیں کیا، کسی چیز کا انکار نہیں کیا، لیکن اس نے خاتم النبیین کے ایک نئے معنی اپنی طرف سے بتلائے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ تو خاتم النبیین کا اس نے اپنی طرف سے ایک معنی پیش کیا، کہا خاتم النبیین کے معنی ہے نبیوں کی مہر، کہ اب جو بھی نبی بنے گا وہ حضور کی مہر سے بنے گا۔ کہا میرے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر لگی ہے، میں نبی ہوں۔ اب خاتم النبیین کا یہ ایک نیا معنی اس نے پیش کیا جو دوسرے نہیں کرتے تھے۔ تو اس کو کہا جائے گا کہ یہ اس دور کا منافق ہے، اسی کو علماء بولتے ہیں ملحد، اسی کو بولتے ہیں زندیق۔ تو یہ کفر کی 5 قسمیں ہیں۔ سورہ بقرہ کا یہ جو رکوع آج ہم شروع کر رہے ہیں، دوسرا رکوع، اس کے اندر اسی 5ویں قسم کو ذکر کیا گیا ہے، منافقین کو۔ لیکن ایک تھوڑی سی اور تمہید ہے اس موقع پہ، اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے، وہ یہ کہ سورہ بقرہ کے اندر جن منافقین کا تذکرہ کیا گیا ہے، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی مقام پر لکھا ہے کہ یہ تمام منافقین وہ تھے جو اندر سے یہودی تھے۔ اور ہماری عربی کی بڑی مستند تفسیر ہے جلالین، جو مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، اور اس کو جلالین اس لیے کہتے ہیں کیونکہ جلال نام کے 2 مفسرین نے اس تفسیر کو لکھا تھا۔ آدھی تفسیر سورہ فاتحہ اور سورہ کہف سے لے کے والناس تک یہ امام جلال الدین المحلی رحمہ اللہ نے لکھی تھی، اور دوسرا حصہ امام جلال الدین سیوطی نے لکھا۔ الحمدللہ ہم لوگ بھی اسی ترتیب پہ چلے کہ سورہ کہف سے چلے تھے، آخر تک گئے، وہ امام محلی رحمہ اللہ کا حصہ تھا، اور اب سورہ بقرہ سے بنی اسرائیل تک جو ہے یہ امام سیوطی کا۔ امام سیوطی نے اس مقام پر تو نہیں، لیکن چندر کو آگے جا کر ایک اصطلاح استعمال کیا، وہ ہے منافق الیہود۔ وہی مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ والی بات کہ وہ منافقین جو اندر سے یہودی تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مدینہ طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ جن منافقوں سے پڑھا تھا، ان منافقوں کی 2 قسمیں تھیں۔ ایک منافقین وہ ہیں جن کو ہم کہتے ہیں منافق المشرکین، کہ بت پرست تھے پہلے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد انہوں نے اپنی سرداری جاتی دیکھی تو جھوٹ موٹ اقرار کر لیا، لیکن اندر سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں شک میں ہی مبتلا رہے۔ وہی کفر ارتیاب جس کو میں نے 4 نمبر پر بیان کیا، اس میں مبتلا رہے۔ ہاں زبان سے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ یہ تھے عبداللہ ابن ابی اور اس کے ساتھی، یہ انصار میں سے تھے، یعنی نسب کے اعتبار سے انصار میں سے تھے، اور اندر سے یہ کافر ہی رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر شک ہی کرتے رہے کہ نبی ہیں یا نہیں ہیں۔ یہ منافقین، ان کا تذکرہ سورہ بقرہ میں نہیں ہے۔ جو منافق المشرکین ہیں ان کا تذکرہ ہے سورہ آل عمران میں، آیت نمبر 76-77 جب آئے گی وہاں انشاءاللہ عرض کر دیں گے، اور ان کا خاصا مفصل تذکرہ ہے سورہ منافقون میں، اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون۔
سورہ منافقون میں ان کا تذکرہ ہے. سورہ بقرہ میں جن منافقین کا تذکرہ ہے یہ ہے منافق الیہود. یہ یہود کے علماء تھے، پڑھے لکھے لوگ، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے ہی آپ کی شخصیت سے پورے واقف. لیکن انہوں نے اپنے گمان کے مطابق حضرت عبداللہ ابن سلام کا حشر دیکھا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن سلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جب اسلام قبول کیا تو انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میں چھپ جاتا ہوں، آپ یہود کو بلائیے اور ان سے میرے بارے میں پوچھئے کہ میں کیسا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا تو انہوں نے بڑی تعریف کی، لیکن جب حضرت عبداللہ ابن سلام سامنے آئے تو گالیاں دینے شروع کر دی، الزام لگانا شروع کر دیے. تو یہ جو منافق الیہود ہیں یہ وہی علماء تھے یہود کے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان چکے تھے کہ آپ سچے رسول ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آتے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سنتے تو سر ہلانے لگتے تھے، تصدیق کرنے لگتے تھے، جی ہاں آپ کی یہ بات بھی صحیح ہے، جی ہاں آپ کی یہ بات بھی صحیح ہے. یہ لوگ آیا کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھا کرتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے شمار باتوں کی تصدیق بھی کیا کرتے تھے، لیکن کلمہ پڑھنے پر تیار نہیں تھے. کہتے تھے دیکھیے تمام باتوں پر تو ہمارا ایمان ہے، 1.25 لاکھ پیغمبروں پہ ہم ایمان رکھتے ہیں، صرف آپ ہی کو تو نہیں مان رہے، لہٰذا ہمیں مومن کہنا چاہیے، ہمارا اللہ پر بھی ایمان ہے، ہمارا آخرت پر بھی ایمان ہے. یہ جو ڈپلومیٹ قسم کے یہودی علماء تھے، سورہ بقرہ کے اندر اصل تذکرہ ان لوگوں کا ہے. اب دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کا کیسے تعارف کرایا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ. کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور قیامت کے دن پر. وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. اور یہ لوگ ہرگز ایمان والے نہیں ہیں، ہرگز یہ لوگ مؤمن نہیں ہیں. مسلمان ہونے کے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ اللہ پر ایمان رکھ لیا جائے اور قیامت کے دن پر ایمان رکھ لیا جائے. جیسے میں نے ابھی عرض کیا یہ یہودی تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ اللہ پر بھی ہمارا ایمان ہے، قیامت کے دن پہ بھی ہمارا ایمان ہے، 1.25 لاکھ پیغمبروں پر بھی ہمارا ایمان ہے، صرف آپ ہی کو تو نہیں مانتے، باقی آپ کی بھی جو سچی باتیں ان کی ہم تصدیق کرتے ہیں، لہٰذا ہمیں مومن تسلیم کیا جائے. اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرما دیا وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. یہ لوگ ہرگز ایمان والے نہیں ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے طور پر چند من گھڑت یعنی عقائد کا اقرار کر لے اور کہے کہ ہاں ان باتوں پر تو میرا ایمان ہے اور باقی باتوں کا انکار کر دے. جیسے میں نے عرض کیا تھا ابتدائی میں کہ ایمان کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی تمام باتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچا جاننا اور ان تمام باتوں کو دین اسلام تسلیم کرنا. اس کے بغیر آدمی اگر ایمان کا دعویٰ کرے تو وہ ایمان کا دعویٰ معتبر نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے بھی فرما دیا وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. یہ لوگ ہرگز مؤمن نہیں ہیں. يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. یہ لوگ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو. وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. اور یہ نہیں دھوکہ دے رہے سوائے اپنے کسی اور کو، اپنے سوا کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہے. وَمَا يَشْعُرُونَ. لیکن ان کو اس بات کا شعور نہیں ہے، ان کو اس بات کا پتہ نہیں ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو جو آسمانی کتاب عطا فرمائی تھی اور ان تک ان کے پیغمبروں کی جو ہدایات پہنچی تھی ان کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کا ایمان لانا ضروری تھا اور قرآن کو سچی کتاب ماننا ضروری تھا. اب وہ ایک ایسی تعویل کر رہے ہیں کہ ہمیں اس کے بغیر ہی مومن سمجھ لیا جائے، تو فرمایا کہ وہ اللہ کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور ایمان والوں کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیے
جس کا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان ہے وہ ہوش و حواس کے ساتھ یہ کوشش کر نہیں سکتا. ان کی بھی نیت یہ نہیں ہوتی تھی کہ وہ نیت کرتے ہوں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن جو طرز عمل تھا وہ اسی پر مشتمل تھا. جب کوئی شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی واضح ہدایات کے من چاہے معنی گھڑنے لگے اور پھر بھی یہ امید رکھے کہ میں نجات پا جاؤں گا، میں پورے دین کی تشریح اپنی مرضی کے مطابق کروں اور پھر یہ امید لگا لوں کہ مجھے بخش دیا جائے گا اور مجھے جنت میں بھیج دیا جائے گا کیونکہ میرے اوپر مسلمانی کا لیبل لگا ہوا ہے، تو میرا یہ طرز عمل اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے ہی کے مترادف ہے، اگرچہ میری ایسی نیت نہ ہو. یہود کے جو علماء تھے اور جن کو تیسرے طبقے میں منافق کے طور پر تعارف کرایا جا رہا ہے، ان کی نیت بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی نہیں تھی، لیکن طرز عمل یہی تھا. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ان کے یہ بیکار خیالات خود ان کو دھوکے میں ڈالے ہوئے ہیں، یہ مسلمانوں کو بھی دھوکہ نہیں دے رہے کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ان منافقوں کی قلعیں کھول کر رکھی ہوئی ہے، اور یہ اللہ کو بھی ہرگز دھوکہ نہیں دے سکتے. ہاں، اس قسم کی بے وقوفانہ چالیں چل کر یہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. وما یشعرون، اور انہیں احساس بھی نہیں ہے کہ اس چال بازی کا انجام خود انہی کے لیے برا نکلے گا. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں بیماری ہے سو اللہ نے ان کی بیماری کو مزید بڑھا دیا. وہی مہر لگانے والی بات کہ خود بگڑے پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے بھی مہر لگا دی. فرمایا ان کے دلوں میں بیماری ہے. کون سی بیماری تھی ان کے دلوں میں؟ دو بیماریاں تھیں. ایک بیماری تو تھی حسد کی کہ عربوں کو اور بنو اسماعیل کو یہ دولت کیسے نصیب ہو گئی، حسد. اور دوسری بیماری تھی شک کی، شک تھا اور حسد تھا. اس کو یہاں بیماری قرار دیا گیا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ روح بھی بیمار ہوتی ہے اور روح کے ساتھ بھی بیماریاں لگ جاتی ہیں، اور آدمی کو جیسے اپنے جسمانی دل کی فکر رہتی ہے ایسے ہی اس کو اپنے روحانی دل کی بھی فکر ہونی چاہیے. ہندوستان میں بڑے بزرگ گزرے، عالم بھی تھے، حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ان کے ایک مرید ہسپتال میں داخل ہوئے بمبئی میں. وہ وہاں زیر علاج تھے. حضرت شاہ صاحب بھی ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے. تو مریض اٹھ کر بیٹھ گئے اور انہوں نے بڑے ادب و احترام سے استقبال کیا اور حضرت سے باتیں سنی. جب حضرت شاہ صاحب تشریف لے گئے تو ڈاکٹر نے کہا یہ صاحب کون تھے؟ انہوں نے کہا یہ میرے روحانی طبیب تھے. ڈاکٹر ہنسا. اس نے کہا روحانی طبیب، یہ کیا ہوتا ہے؟ روح میں بیماری لگی ہوتی ہے. انہوں نے کہا اچھا یہ بتلائیے انسان میں تکبر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ڈاکٹر نے کہا ہاں بعض لوگوں میں تکبر ہوتا ہے. کہا ذرا چیک کیجئے گا میرے اندر کتنا تکبر ہے. اب ذرا میری نبض پہ ہاتھ رکھ کے چیک کرو کہ تکبر میرے اندر کتنا ہے اور خطرناک حد کو پہنچا ہوا ہے. کہا یہ میرا روحانی طبیب مجھے چیک کرتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ ہاں بھئی اب تمہارے اندر تکبر خطرناک ہوتا جا رہا ہے، اب اس کا یہ علاج ہے اور یہ علاج ہے. پھر وہ علاج بھی بتلاتا ہے، کچھ ورزشیں بتلا دیتا ہے، کچھ ذکر اذکار بتلا دیتا ہے. ذکر اذکار ایسے جیسے دوائیں، اور کچھ ورزشیں بھی بتلا دیتا ہے. کبھی کہتا ہے کہ جوتیاں سیدھی کرو نمازیوں کی، کبھی کہہ دیتا ہے کہ سب کو پہل کیا کرو، سلام پہلے کیا کرو. کسی کو کوئی اور خدمت بتلا دیتا ہے. تو یہ جیسے جسم کے اندر بیماریاں ہوتی ہیں ایسے ہی روح میں بھی بیماریاں ہوتی ہیں. جیسے جسم بیمار ہو جاتا ہے ایسے ہی روح بھی بیمار ہو جاتی ہے، اور جیسے جسم مر جاتا ہے ایسے ہی کبھی کبھی روح بھی مر جاتی ہے. اور روح کی موت یہی ہے کہ کفر اور بالکل ہی جس کو مہر لگ جانا.
تو فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں یہ بیماری تو تھی، شک اور حسد کی بیماری، فزادہم اللہ مرضا، اللہ تعالی نے ان کی اس بیماری کو اور بڑھا دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے بسبب اس کے کہ یہ جھوٹ بولتے تھے، بسبب اس جھوٹ کے جو یہ بولتے تھے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ دیکھیے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے یہاں تحریر فرمایا کہ ان کے 20 جرائم تھے، کفر میں مبتلا تھے، حسد میں مبتلا تھے، شک کیا کرتے تھے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو دردناک عذاب کی جو دھمکی دی وہ دی ان کے جھوٹ پر۔ وجہ اس کی یہ کہ ان کی ساری گمراہیوں کی جڑ جھوٹ جو ان کی فطرت ثانیہ بن چکا تھا۔ یہود کی اگر یعنی پوری نظریاتی زندگی کا جائزہ لیں تو جو سب سے بڑی چیز اور سب سے بری چیز ان میں نظر آتی ہے وہ جھوٹ ہے۔ اپنے آپ سے بھی جھوٹ بول رکھا ہے کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں اور ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ اب تک ان کا یہی حال ہے کہ اپنے لیے ایک خاص تفاخر دل میں رکھنا، جس کو قرآن نے ذکر کیا ہے کہ یہ کہتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے پیارے اور اللہ کے بیٹے ہیں۔ ایسے ہی دوسروں سے بھی جھوٹ بولنا، آپس میں بھی جھوٹ بولنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے تھے، یہاں آ کر اپنے ایمان کے دعوے کیا کرتے تھے کہ جی ہاں واقعی آپ کے اوپر وحی آتی ہے، ہاں ہم آپ کو تسلیم کرتے ہیں کہ آپ نبی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ جھوٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اور ایک مقام پر عجیب قرآن نے تعبیر اختیار کی ہے کہ جھوٹ کو ذکر کیا ہے کفر کے ساتھ۔ فرمایا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، شرک کی گندگی سے بچو اور جھوٹ سے بچو۔ تو جھوٹ کو اللہ سبحانہ و تعالی نے ذکر کیا شرک کی گندگی کے ساتھ۔ شرک کے ساتھ جس گناہ کو ذکر کیا جائے اس گناہ کا اندازہ لگا لینا چاہیے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ، اور جب ان سے کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ مچاؤ تو کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف سازشیں کیا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا در پردہ مذاق اڑایا کرتے تھے، کمزور مسلمانوں کو جہاں دیکھ لیتے تو ان کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا کرتے تھے۔ غزوہ تبوک کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو چندے کی ترغیب دی۔ ایک مسلمان جو اللہ سبحانہ و تعالی نے جن کو مالی اعتبار سے کافی کچھ دیا ہوا تھا، وہ بہت سارا مال لے کر آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جہاد کے لیے اس مال کو پیش کیا۔ منافقین بیٹھے ہوئے تھے، وہ پیچھے سے ہنسنے لگے اور مذاق اڑانے لگے، کہا ریاکاری کر رہا ہے، دکھلاوے کے لیے اتنا مال دے رہا ہے۔ ایک مسلمان بہت ہی غریب تھے، انہوں نے محنت مزدوری کی اور چند کلو کھجوریں ہی حاصل کر سکے، وہ ان کھجوروں کو لے آئے اور لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ منافقین نے پھر مذاق اڑایا، کہا اتنی سی مدد کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ بھی حرکتیں تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ صدیقہ طاہرہ، جن کے پاک دامنی کی گواہی 7 آسمانوں کے اوپر سے آئی، ان بدبختوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مقدس دامن پہ بھی گندگی اچھالی اور وہاں بھی انگلیاں اٹھانے سے گریز نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے باعث اذیت تھے یہ لوگ۔ پھر رہ رہے مدینہ میں ہیں، لیکن مکہ کے کافروں سے ساز باز چل رہی ہے، مخبریاں کر رہے ہیں، اور جب ان کو ان کے اس تمام عمل پر کہا جاتا تھا لا تفسدوا فی الارض،
زمین میں فساد مت مچاؤ. قالوا انما نحن مصلحون، تو یہ کہا کرتے تھے ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں. الا انہم هم السفہاء الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، سنو یہی فسادی ہیں لیکن یہ شعور نہیں رکھتے. اللہ سبحانہ و تعالی نے ان منافقوں کے تذکرے میں زیادہ جس لفظ کو ذکر کیا وہ یہ کہ یہ شعور نہیں رکھتے، شعور سے محروم ہے. انسانیت کی جو علامت ہے وہ شعور ہے کہ انسان باشعور ہوتا ہے، سوچتا سمجھتا ہے اور پھر بھلائی کے فیصلے کرتا ہے. تو منافقوں کے بارے میں بار بار جو لفظ کہا جا رہا ہے وہ اس بات کا اشارہ کرنے کے لیے کہ یہ لوگ انسانیت کی سطح سے گرے ہوئے ہیں، انہیں شعور نہیں ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. یہ کہتے تھے ہم مؤمن ہیں، ہمارا اللہ پر بھی ایمان ہے اور ہمارا قیامت کے دن پر بھی ایمان ہے، ہم مؤمن ہیں. یہاں ان کے سامنے بڑا شاندار نمونہ رکھ دیا گیا ایمان کا، اور پھر ان سے کہا گیا کہ تم ایمان ایسے لاؤ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے یہ لوگ ایمان لائے، جیسے حضرت عبداللہ ابن سلام ایمان لائے، جیسے حضرت کعب احبار ایمان لائے، جیسے حضرت ابو بکر حضرت عمر ایمان لائے، یہ معیار حق اور ایمان کے یہ نمونے جب ان کے سامنے رکھے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایسے ایمان لاؤ، قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، تو کہتے ہیں کہ اچھا ہم ایسے ایمان لائیں جیسے یہ احمق ایمان لائے. انہوں نے تو اپنی عزت گنوا دی اور معاشرے کے اندر جو ان کا سوشل اسٹیٹس تھا سارا انہوں نے برباد کر دیا، اور اب ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کیا ہم بھی ان کی طرح احمق بن جائیں اور پاگل بن کے ایسا فیصلہ کر لیں کہ ہماری بھی ساری سرداری خاک میں مل جائے اور ہمیں جو لوگوں کی نظروں میں عزت اور وجاہت حاصل ہے وہ کچھ بھی باقی نہ رہے. انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایسے ایمان لائیں جیسے یہ احمق ایمان لائے. الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، سن لو یہی در حقیقت احمق ہیں لیکن انہیں علم نہیں ہے، جانتے نہیں ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی نے صحابہ کرام کو معیار ایمان قرار دیا ہے. فرمایا جس کو بھی مؤمن ہونے کا دعویٰ کرنا ہے تو وہ ایسا ایمان لائے جیسا کہ صحابہ کرام ایمان لائے ہیں. آمنو کما آمن الناس، ایمان لاؤ جیسے یہ انسان ایمان لائے ہیں. صحابہ کرام کو کہا گیا انسان، اور منافقوں کو کہا گیا لا یشعرون، شعور بھی نہیں رکھتے، جانوروں سے بھی گئے گزرے. صحابہ کرام کو انسان کہا گیا اور فرمایا کہ ایمان لاؤ جیسے یہ انسان ایمان لائے ہیں. تو صحابہ معیار حق ہیں، صحابہ معیار ایمان ہیں. جس کو بھی اپنی مسلمانی منوانی ہے اور جس کو بھی اپنا ایمان تسلیم کرانا ہے تو طریقہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کو معیار حق مانے، صحابہ کرام کو معیار ایمان مانے. اللہ تعالیٰ نے اسی پارے کے آخر میں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. اے صحابہ اگر لوگ ایسے ایمان لائیں جیسے تم ایمان لائے ہو فَقَدِ اهْتَدَوْا، تب تو وہ ہدایت یافتہ ہے. وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر وہ تمہارے معیار سے روگردانی کریں فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو صرف اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ ان کے لیے کافی ہو جائے گا. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ انہوں نے صحابہ کرام کے بارے میں احمق کا لفظ بولا. اللہ سبحانہ و تعالی نے فوراً ناراضگی کا اظہار فرمایا اور فرمایا الا انہم هم السفہاء، سن لو یہی لوگ احمق ہیں ولکن لا یعلمون. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب یہ ملتے ہیں ایمان والوں سے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے. یہ جو بیوقوف کہتے تھے اور ایمان لانے سے انکار کرتے تھے کہ ہم ایسے ایمان لائیں جیسے احمق ایمان لائے، یہ سارا ان کا یا تو آپس کی مجلسوں میں ہوتا تھا یا کمزور مسلمانوں کے سامنے ہوتا تھا. لیکن جہاں حضرت عمر جیسے شیر سے سامنا ہو گیا تو وہاں بھیگی بلی بن جاتے تھے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا،
اور جب ملتے ہیں اہل ایمان سے، ان لوگوں سے جو ایمان لا چکے، تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لے آئے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب یہ تنہائی میں جاتے ہیں اپنے شیطانوں کے پاس۔ شیطان کہا گیا ہے ان کٹر سرداروں کو جنہوں نے بالکل بھی ایمان قبول نہیں کیا تھا، جیسے ہم نے کافروں کی مثال میں ذکر کیا تھا، کعب بن اشرف کو بعض جو یہودیوں میں طاقتور اور لڑاکا سردار قسم کے لوگ تھے، ان کو یہاں کہا جا رہا ہے شیاطین۔ اس سے معلوم ہوا شیطان جیسے جنات میں ہوتے ہیں ایسے بعض انسان بھی شیطان ہوتے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب یہ تنہائی میں جاتے ہیں اپنے شیطانوں کے پاس، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، تو وہاں جا کر ان کی چاپلوسی کرنے لگتے ہیں۔ منافق کی زندگی کا سب سے بڑا افسوسناک پہلو یہ ہوتا ہے کہ پوری زندگی چاپلوسی میں گزر رہی ہے۔ مسلمانوں کے سامنے ہیں تو ان کی چاپلوسیاں کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اپنے ڈھیٹ سرداروں کے سامنے ہیں تو ان کی چاپلوسیاں کر رہے ہیں۔ قالوا انا معکم، تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم تو صرف ان سے مذاق کرتے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان سے مذاق کرتا ہے۔ یہ کیا مذاق کریں گے اور یہ کیا ایمان والوں کا مذاق اڑائیں گے؟ اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان سے مذاق کرتا ہے۔ ویمدہم فی طغیانہم، اور ان کو اور بڑھاتا ہے ان کی سرکشی میں۔ یعمہون، اندھے بنے ہوئے ہیں۔ کوئی اندھا کسی گہرے خطرناک کنویں کی طرف بڑھا جا رہا ہو اور پھر اس کو بڑھنے دیا جائے، اس سے زیادہ خوفناک مذاق کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ کا مذاق ہے ان سے، یہ اہل ایمان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ فرمایا ہمارا مذاق یہ ہے کہ یہ جہنم کی طرف بڑھے چلے جا رہے ہیں اور ان کو چھوڑ دیا گیا ہے تاکہ جائیں اور وہیں جا کر گریں۔ وہاں اسلم شیخو پوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کسی اندھے کو گہرے کنویں کی طرف بڑھتے دیکھیں اور پھر اس کو چھوڑ دیں کہ ٹھیک ہے جا کے گرے اس میں، تو یہ سب سے زیادہ خطرناک مذاق ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی کا ان بدبختوں کے ساتھ یہی مذاق تھا کہ اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے۔ ویمدہم فی طغیانہم، اور ان کو اور بڑھاتا ہے اور ڈھیل دیتا ہے ان کی سرکشی میں۔ یعمہون، حالت یہ ہے کہ اندھے بنے ہوئے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں۔ کیا مطلب خرید لیا؟ کیا مطلب کہ ہدایت پر آ سکتے تھے لیکن تھوڑی سی دنیا حاصل کرنے کے لیے، تھوڑی سی اپنی سرداری اور وجاہت بچانے کے لیے کہ کہیں ہماری بھی وہ حالت نہ ہو جائے جو حضرت عبداللہ ابن سلام کی ہوئی کہ ابھی تعریفیں کر رہے تھے ابھی گالیاں دینے لگے۔ تو یہ خریداری ہی تو ہے کہ آدمی جب ترجیح دے رہا ہوتا ہے دنیا کو دین پر، تو حقیقت میں وہ دنیا کو خرید رہا ہوتا ہے دین کے بدلے میں، بلکہ یوں کہ یہ جہنم کو خرید رہا ہوتا ہے جنت کے بدلے میں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خریدا گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں۔ فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، تو ان کی تجارت سود مند ثابت نہ ہوئی اور یہ ہدایت یافتہ نہ ہوئے۔ ہر شخص زندگی میں جو بھی عمل کر رہا ہے یہ ایک تجارت ہی ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، فرمایا کل یغدو، ہر شخص صبح سویرے نکلتا ہے، پھر یا تو وہ اپنی تجارت میں سود مند ہوتا ہے، نفع اٹھا لیتا ہے اور یہ سب کچھ ضائع کر کے آ جاتا ہے۔ تو انہوں نے بھی ایک تجارت کی تھی، انہوں نے بھی ایک سودا کیا تھا، لیکن بڑا برا سودا کیا، گھاٹے کا اور خسارے کا سودا کیا کہ انہوں نے دنیا کے معمولی سے مزوں کو ترجیح دی آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی جنت پر۔ تو فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خریدا گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں۔ فما ربحت تجارتہم، تو ان کی تجارت سود مند ثابت نہ ہوئی۔ وما کانوا مہتدین، اور یہ ہدایت پانے والے، راہ پانے والے نہ ہو سکے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان باتوں میں جو کچھ نور اور ہدایت ہے وہ ہم سب کو عطا فرمائے۔